ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر پر گئے تو لشکر میں بڑے بڑے جید صحابہ اکرام موجود تھے، انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، فتح مکہ کے شاہدین بھی تھے۔ تو آپ نے خبر پائی کہ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشام، آپ کو اطلاع ملی شام پہنچنے سے پہلے کہ شام کے ملک میں تو ایک جان لیوا وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ادھر رک کر صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، سب سے پہلے مہاجرین اولین کو بلایا، ان سے پوچھا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارا جانا بنتا ہے کہ نہیں، شرعی مسئلہ بتائیے۔ ان میں سے کسی نے کہا بنتا ہے، کسی نے کہا نہیں بنتا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوتا رہتا تھا، اور پچھلے دنوں کرونا کے دنوں میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر شدت سختی جس طرح کی گئی وہ روا نہیں تھی، دونوں طرف رائے ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے انصار کو بلایا، ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہو، انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا، کسی نے کہا جانا بنتا ہے، کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے فتح مکہ کو اٹینڈ کرنے والے صحابہ اکرام کو اسپیشلی بلایا، ان میں انصار مہاجرین بھی تھے ہی، لیکن بلایا، یا فتح مکہ والوں سے یہاں پر مراد صرف ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جو انصار اور مہاجرین کے علاوہ فتح مکہ کے اٹینڈنٹ تھے وہ مراد ہوں، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو تیسرا گروپ بھی انہوں نے بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو۔ تو اگر یہ تیسرا گروپ مراد ہو تو یہاں سے عقیدہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال آپ نے ان سے بھی پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہو، تو ان سب نے متفقہ طور پر جواب دیا۔ جو تیسرا جو گروپ تھا یا گروہ تھا، فقالوا نرا ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس وبا کی طرف ہم نہ جائیں، واپس چلے جائیں۔ عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ پہلے مہاجرین بھی آدھے آدھے تھے، ہاں اور نہ دونوں، انصار بھی آدھے آدھے تھے، ہاں اور نہ دونوں۔ تو فتح مکہ والوں کا یکسر ووٹ تھا کہ نہیں جانا چاہیے، تو زیادہ ووٹ کدھر چلے گئے؟ نہ جانے کے حق میں۔ فاروق اعظم نے کیسے فیصلہ کیا؟ مشاورت سے۔ تو ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ مشورے کرنا جیسے حضور کی سنت تھا، اس سنت کو صحابہ کرام نے بعد میں نہیں چھوڑا، اور اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا۔ اور واپسی کا جب ارادہ ہوا تو ابو عبیدہ بن جراح نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے فاروق اعظم سے کہا افرارن من قدر اللہ، کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو عمر فاروق نے کہا لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ تھا، اے ابو عبیدہ کاش یہ بات آپ جیسا علمی بندہ نہ کرتا۔ اب یہ آپس میں ایک ہم پلہ ہیں نا، پیارے ہیں، تو ایک دوسرے کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی، کاش یہ بات کوئی اور کرتا۔ اس کے اندر فاروق اعظم کی بہت بڑی علمیت پوشیدہ ہے اس جملے کے اندر۔ تو فرمایا نعم، اب میں آپ کو جواب بہرحال دیتا ہوں۔ جواب کیا ہے؟ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہے، بلکہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑی گہری علمی اور روحانی بات۔ کسی وبا والی جگہ سے، وبا کی وجہ سے نکل جانا اور بات ہے، کسی وبا والی جگہ پر شفا والی جگہ چھوڑ کر خود بخود چلے جانا یہ اور بات ہے۔ تو آپ نے جو اختیار کیا وہ تھا واپس جانا، اور شام میں وبا والی جگہ ہونے کی وجہ سے خود جا کر نہ گھسنا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے سینئر صحابہ میں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ یہ تینوں جب مشورے ہوئے تو ان میں وہ شامل نہ ہو سکے۔ ایسا ہو جاتا ہے، متعدد مقامات پر ایسا ہوتا رہا ہے، بعد میں آ کر اگلے تائید کر دیتے ہیں تو وہ مشاورت میں شمولیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ ان عندی فی ھذا علما، اس بارے میں میرے پاس حدیث موجود ہے، میرے پاس علم ہے
اور یہ ایک بولی تھی، صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو علم کہتے تھے. اس پر الگ دلائل بھی موجود ہیں. میرے پاس اس بارے میں علم ہے، مراد ہے حدیث ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم کسی وبا کو کسی علاقے میں پھیلا ہوا دیکھو تو زبردستی وہاں نہ چلے جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، ہاں کسی علاقے میں تم موجود ہو، اس علاقے میں بیماری پھیل جائے تو یہاں سے نہ بھاگو. دو الگ الگ باتیں ہوں گی نا. تو قال، فاروق اعظم نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو بہت خوش ہوئے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے حضور کی حدیث کے عین مطابق کیا ہے. فحمد اللہ عمر ثم انصرف، عمر فاروق نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا اور پھر واپس پلٹ گئے اور وثوق اور یقین بڑھ گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5729. میرا خیال ہے یہ کرونا مرونا کا مسئلہ آپ کا بالکل حل ہو گیا ہوگا. 5729 اور مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 2219 2219. اور یہ کہ فاروق اعظم خوش ہوئے. اس طرح کی اور بھی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں ملتی ہیں. جب کوئی صحابی اپنے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی یا علم میں نوٹس میں نہیں ہوتی تھی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے کوئی تحقیق پیش کی، کہنے لگے میری تحقیق یہ ہے. مسئلہ پوچھا گیا، بڑے عرصے تک آپ سے پوچھا جاتا رہا، آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ عرصے کے بعد، شاید مہینہ پورا گزرنے کے بعد، آپ نے فتویٰ دے دیا اور ساتھ بتایا کہ میرے پاس اس موضوع پر کوئی حدیث نہیں ہے، میں اپنے اجتہاد سے اور اپنی تحقیق سے جواب دے رہا ہوں. اگر میرا جواب ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اگر یہ جواب میرا غلط ہے تو یہ میری خطا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء بھی آج کل بھی اس طرح لکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے ابن مسعود جیسی علمی شخصیت کی یہ روش موجود ہے. تو پھر ایک صحابی نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو فیصلہ آپ نے دیا یہ حدیث رسول کریم بھی ہے. تو اس پر وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ حدیث میں آتا ہے وہ وجد میں آ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا اجتہاد اور میرا قیاس اور میری تحقیق نبی پاک کے واضح فرمان کے عین مطابق اتری. تو یہاں فاروق اعظم نے بھی جو فیصلہ دیا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق تھا. یہ واقعہ اور یہ حدیث، یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل بخاری اور مسلم میں موجود ہے.